اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الصلاۃ، کہ تو نماز پڑھا کر۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے والدین زندہ ہیں تو والدین کی خدمت کیا کر، ان کے ساتھ حسن و سلوک کیا کر، ان کے ساتھ نرم اور محبت بھرے لہجے میں گفتگو کیا کر، اور ان کو سیر ہو کر کھانا کھلایا کر، ان سے دعائیں لیا کر۔ یا رسول اللہ، ان اعمال کے بعد بھی کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو؟ تو مدینے کے تاجدار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رستے میں فی سبیل اللہ جہاد کرنا رب کے حضور یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تینوں پر عمل کروں گا اور ان میں نہ کمی کروں گا نہ کسی قسم کی زیادتی کروں گا، میں ان پر پورے کا پورا عمل کروں گا اور اپنی بقا کو بہتر بناؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی دعوت فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے، اور اللہ کے رستے میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ کیا کرو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان بھی یہی کہتا ہے کہ زندگی کا ہر وہ لمحہ وہی لمحہ اچھا ہے جو اللہ کے ذکر میں گزر جائے، جو فکر کے اندر گزرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔